ہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حدود ہیں، قیود ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں، ان کو اپنانا، سیکھنا اور سیکھ کے کرنا. یہ تو بھائی ہر جگہ ہر چیز کے کوئی قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کو چھوڑو گے تو نفع نہیں ہوگا یا کم ہوگا، نقصان زیادہ ہو جائے گا. اس لیے نہی عن المنکر کے بھی طریقے ہوتے، آداب ہوتے. ان آداب سے، ان طریقوں سے، حکمت عملی سے کو. آپ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، 4 آدمیوں کے سامنے آپ نے کہا یہ کیا کرتے رہتے ہو، اتنی بری بات ہے، حدیث میں ایسا آیا ہے، لعنتی کام ہے، منحوس ہو، جہنم میں جاؤ گے. تو اس کا فوراً جواب یہ ہوگا ہم دوزخی میں جائیں گے، آپ جنت میں چلے جائیں گے. اتنی بڑی بات کفر کی اس کی زبان سے نکلوائی آپ کے بھونڈے پن نے، اور آپ کا جذبہ تو تھا اصلاح کرنے کا، مگر طریقہ صحیح نہیں تھا. ایک جگہ حیدرآباد میں ہی ایک مسجد میں 2-3 مفتی حضرات بیٹھے ہوئے تھے. اب تو وہ حضرات بھی کافی بڑی عمر کے ہو گئے، اس وقت نوجوان تھے. مسجد سے بالکل لگا ہوا قبرستان تھا. ایک نوجوان کھڑے ہو کر ایک قبر مزدوروں کو لے کر مضبوط پختہ بنا رہے تھے. ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ پختہ قبر بنا رہے ہیں، پختہ قبر بنانا اسلام میں منع ہے، ہم کو جا کے ان کو روکنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے مسئلہ، روکنا چاہیے. تو اور 2 دوست اور تھے ان کے، وہ کہنے لگے کہ نہیں روکنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اتنا گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم سمجھا سکتے ہیں، وہ اکیلا ہے، ہم 3 آدمی جا کے نہیں بول سکتے اس کو، تو بولنا چاہیے. ان لوگوں نے کہا بھائی نہیں بولنا چاہیے، اس واسطے کہ یہ سچویشن صحیح نہیں ہے. وہ مغموم ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہوا اور یہ موجود نہیں تھا، یہ آیا ہے باہر سے، اب یہی وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے خیر خواہی وفاداری سمجھ رہا ہے کہ اس کی قبر پختہ اچھی سی بنوا دی. علم بھی نہیں ہے اور اس وقت دکھی ہے، جذبات میں وہ ہماری بات کا بہت غلط جواب دے سکتا ہے، یہاں تک کہ کفر کی بات بھی کہہ سکتا ہے. نہیں بولنا چاہیے. لیکن بہرحال ان کی رائے ہوئی کہ نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگ ہمت والے ہوتے، انہوں نے کہا تمہارا جی چاہے بولو جا کے. یہ ساتھ میں نہیں گئے مگر وہی تھے. انہوں نے جا کر اس کو بات چیت کی، سلام علام کیا، اور کہا کون ہے؟ کہا میری والدہ کا انتقال. کہتے کوئی آپ قبر بنا رہے ہو، کچی قبر بنا رہے، پکی قبر بنا رہے، کچی بناؤ پکی مت بناؤ، ایسے اس کو سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اسلام میں سخت ممانعات ہے اس کی. تو وہی ہوا جو ان دونوں کے ذہن میں تھا. وہ دکھی تھا اور جذبات میں ڈوبا ہوا تھا. کہنے لگا کہ میں کچی بناتا ہوں، میں پکی بناتا ہوں، آپ کے باپ کا کیا جا رہا ہے، میری ماں کی قبر ہے. اب مزدوروں سے، کام کرنے والوں سے کہا کہ میں آپ کو 3 پتھر لگانے کے لیے بولا تھا، 4 پتھر لگاؤ اور اونچی بناؤ اس سے. اس کے باپ کا کیا جا رہا ہے، میری ماں کی قبر ہے. تو بھئی یہ تو وہ جذبات کا وقت ہے کہ میں نے اس سے پہلے سنایا تھا، کیا کہا تھا ایک بوڑھی ماں نے جو بیٹے کی قبر کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اتق اللہ وصبری، اتق اللہ وصبری. تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا کام کریں، مجھ سے کیا مطلب، میرا بچہ مرا ہے جوان، آپ کو کیا احساس ہے. تو حضور علیہ السلام آگے بڑھ گئے، بس کچھ نہیں کہا. صحابہ نے بھی کچھ نہیں، جب نبی نہیں کہے وہ کیسے کہیں گے. بعد میں اسے کسی نے بتایا کہ اس دن آپ کو کون بتا رہے تھے معلوم، تو جانتی نہیں تھی. کہا وہ تو اللہ کے نبی کو میں نے ایسا جواب دیا. وہ اس کی عقل ٹھکانے لگ گئی، حیران پریشان ہو گئی، چادر اوڑھ کے بھاگی سیدھی. وہ خود کہتی ہیں کہ حضور کے دروازے پہ گئی، کوئی دربان نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. آواز دی اور میں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے جب جواب دیا تھا نا، میں جذبات میں تھی، نہ آپ کو پہچانتی بھی نہیں تھی، اور میں بہت جذبات میں تھی، اب مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں اس گستاخی پر معذرت کے لیے حاضر ہوئی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے ورنہ میرا ایمان. تو خود حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، لیکن دیکھو ثواب تو اس وقت صبر کرنے سے ملتا آپ کو جب صدمے کا ٹائم تھا. اب تو صبر آ ہی گیا ہے، یہ فطری صبر ہے، اس پہ نہیں ملے گا. وہ اختیاری صبر تھا، اس پر اجر ملتا.
جب میں نے کہا تھا اتق اللہ واصبری. تو دیکھو حضور علیہ السلام نے اس کے عذر کو اس لیے مان لیا کہ موقع ایسا ہی تھا. تو ابھی بھی ہم یہ کہیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ان کا فریضہ تھا، وہ نہ کہتے تو کیسا پتہ چلتا. لیکن بعد میں یہ آداب میں بنا دیا گیا کہ اب بعد میں جتنے تبلیغ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ موقع محل دیکھ کر تبلیغ کریں. اب تبلیغ کا شوق تو ہو گیا، احکام سے واقف نہیں. موقع محل دیکھیں، سامنے والے کو دیکھیں. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ داعی اس وقت تک دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو مردم شناسی، موقع شناسی، مزاج شناسی نہیں رکھتا ہو. آدمی کو پہچاننا، آدمی کے مزاج کو سمجھنا، اور جس موقع پہ تم بات کرنے جا رہے ہو اس موقع کا مناسب ہونے نہیں ہونے کو طے کرنا. ہر موقع تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ امر بالمعروف نہیں انل منکر شروع کر دیں. ہر موقع نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے لیے طریقہ الگ ہوتا ہے. سامنے والا بڑا آفیسر ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. ایک معمولی آدمی محلے کا ہے، جیسے آپ اس کو کہتے ہیں ویسے اس کو ٹوک رہے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. ایک بزرگ گئے ہارون رشید کے پاس، اللہ والے آدمی تھے، دنیا کے لیے جاتے بھی نہیں تھے بادشاہوں کے پاس، بادشاہی کبھی کبھی بلا لیا کرتے تھے. تو یہ گئے تو انہوں نے، ان کا کام ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ آئے ہمارے گھر، ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، ذرا کچھ نصیحت فرما دیجئے، میری درخواست ہے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. پہلے لوگ قدرداں ہوتے تھے تو موصوف نے نصیحت کرنی شروع کی. جتنی برائیاں سن رکھی تھی اس کی سب ایک ساتھ گولے داغتے رہے. تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، یہ کرتے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے، قیامت میں کیا جواب دو گے، بادشاہوں کا زبردست حساب ہوگا، بادشاہ رائی ہے اور رعیت کی شکایت پہ اللہ ناراض ہوگا، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. سب اس کو ایک ساتھ شروع کر دیا. 1-2 منٹ تک تو سنا بادشاہ، وہ بھی پڑھا لکھا سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ حضرت 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 ذرا زبان سنبھال لیجیے، ذرا زبان سنبھال کے بولیے. ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت کو برداشت کر لے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی گردن اڑا دینے کا حکم جاری کر دے. ذرا سنبھل کے. پھر رکایا، اور وہ ذرا رکے تو بادشاہ نے کہا آپ سے زیادہ نیک آدمی کو مجھ سے بدتر بادشاہ کی طرف اللہ نے بھیجا تھا تو یہ فرما کے بھیجا تھا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. نرم گفتگو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت قبول کر لے. معجزے سے ڈر جا سکتا ہے اور آپ کی نصیحت کو قبول کر لے سکتا ہے. مجھ سے بدتر کون؟ فرعون تھا، کیونکہ بے ایمان تھا. اور آپ سے بہتر کون؟ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو پھر ان کے بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی بادشاہوں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بادشاہوں کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ان کے حساب سے بات کرو. اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہر ایک پہ چوٹ کرو، ہر ایک کے اوپر نکیر کرو، اور اس کو جرت کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کو افضل الجہاد کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بادشاہ سے حق بات بولنا افضل الجہاد ہے، لیکن بولنے کا طریقہ بھی. بھائی آپ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ مضر ہو جائے تو کیا فائدہ ہے، ایسا طریقہ اختیار کریں کہ مفید ہو جائے. یہ ہے. تو اب آداب الگ الگ ہیں، بڑوں سے کیسے کیا جائے، چھوٹوں سے کیسے کیا جائے، بادشاہوں سے کیسے جائے، عہدہ اور مرتبے والے سے کیسے بات کی جائے، اپنے ماتحتوں چھوٹوں زیر تربیت لوگوں سے کیسے بات کی جائے، اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے کہا جائے. شاگرد اگر استاد کو غلطی بتائے تو کیسے بتائے. مرید اپنے پیر کو غلطی بتانا چاہیے، غلطی تو کسی کی بھی بتانا چاہیے،
لیکن بتائے تو کیسے بتائے، کس عنوان سے بتائے؟ اب پیر اپنے مریدین کی تربیت کرے تو کس عنوان سے کرے؟ یہ احکام ہے، احکام التبلیغ، تبلیغ کے احکام مستقل قرآن حدیث میں بیان کی، بلکہ فقہا نے خود فتاوی عالمگیری کے اندر احکام تبلیغ کا مستقل باب ہے جس میں سینکڑوں مسائل بیان کی گئی۔ ہم احکام کے خلاف، حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوگا، اور اخلاص بھی احکام کے بغیر معتبر نہیں ہوگا۔ احکام ہر جگہ جاری ہوں گے، حاکم اعلیٰ کی ہم رعایا ہیں، اور حاکم اعلیٰ کے احکام ہر جگہ جاری ہوں، ہر جگہ جاری ہوں، مناسب موقع محل ہوتا ہے۔ پھر اخلاص کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آدمی بولنے جاتا ہے اور بجائے اخلاص کے نفسانیت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی کھوجتے رہنا پڑتا ہے، دیکھتے رہنا پڑتا ہے۔ بہرحال کام تو سب کے ذمے ہے، سب کے ذمے مطلب قطعیات میں دعوت دینا اور قطعیات میں روکنا گناہوں سے۔ جیسے زنا قطعی بری چیز ہے، بتانا چاہیے، روکنا چاہیے کہ بری چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ بے حیائی قطعی بری چیز ہے، روکنا چاہیے۔ چوری قطعی بری چیز ہے، اس سے منع کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے تو یہ بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھنا قطعی معروف ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا قطعی معروف ہے۔ تو ان قطعیات میں ہر کوئی آدمی، جس کو علم تو اتنا سبھی کو ہوتا ہے، تو یہ موٹی موٹی باتوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کوئی بھی کرے، اپنے چھوٹوں ماتحتوں پہ تو کرے، شوہر اپنے بیوی بچوں پہ تو کرے، ماں اپنی اولاد زیر تربیت پہ تو کرے، استاد اپنے شاگردوں میں تو کرے، اور کم سے کم آدمی اپنے آپ پر تو کرے نافذ اس کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور پھر جو علماء ہیں ان کا دائرہ وسیع ہے، وہ حلال حرام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، جائز ناجائز میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ عوام نہیں کریں گے، کیونکہ عوام کو حلال و حرام اور جائز ناجائز کی تفصیلات کا علم نہیں، اس وجہ سے وہ نہیں کریں گے۔ لیکن جو علماء ہیں ان کا دائرہ تبلیغ بہت وسیع ہے، وہ اپنے حساب سے کریں گے۔ عوام الناس موٹی موٹی دین کی باتیں جو ضروریات دین ہے، جس کا جاننا کمپلسری ہے، وہ تو لوگوں کو بتائے، عقائد کی تعلیم دے، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، بری باتوں سے روکیں۔